اس کے جو فیس ایکسپریشن تھے نا بچے کے، وہ حقیقت بتاؤں کہ ایسے جیسے کو دل پھٹ جائے اس کو دیکھ کے۔ اس کا والد جو ہے وہ ATC میں، اس سے میری ملاقات ہوئی، جب پیشی پہ آیا تو اس نے مجھے پوچھا میں کہاں پہ ہوں، تو میں نے اسے بتایا کہ آپ جو ہے دہشت گردی عدالت لاہور میں ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو کبھی لاہور نہیں آیا۔ بچے نے 5-4 گھنٹے میرا انتظار کیا ATC کے باہر۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ باہر آئیں عدالت سے۔ آتا ہے عدالت ہے، گیٹ سے میں باہر گیا اس کے ساتھ، میں سمجھا شاید والدہ ساتھ ہے۔ میں وہاں گیا تو وہ ایک مرغا لے آیا، چھوٹا سا جو ہے نا، توڑے میں بند کیا ہوا تھا اس کو، اور گرمی بڑی شدید تھی اس وقت۔ بچے کو نا تقریباً 100 سے اوپر بخار تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جی ہمارے پاس یہی مرغا ہے، میں آپ کو گفٹ دینے کے لیے آیا، میرے گفٹ لے لیں اور آپ میرے بابا کو رہا کرائیں، اور اس کے بعد میں آپ کو گھر کھانے پہ دعوت دوں گا۔ محمد ایان کے والد صاحب کو کب تک رہائی مل جائے گی، اور اس کے بعد وہ مرغا آپ کے پاس رہے گا یا وہ مرغا آپ واپس بچے کو گفٹ کریں گے؟ وائس آف نیشن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ کہانی بڑی مشہور ہو چکی ہے، مرغا اور وکیل۔ چھوٹا بچہ، 7 سال کا بچہ محمد ایان کس طریقے سے ایک مرغا وکیل صاحب کے حوالے کرتا ہے، اور وکیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ گفٹ تھا۔ وکیلوں نے پاکستان بنایا، اور کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان کی شروعات میں وکلا کسی کا کیس لڑتے تھے تو ان کے کوٹ کی بیک سائڈ پہ جیب ہوتی تھی، جو حسب توفیق جس کا پاکٹ جتنی اجازت دیتی تھی وہ وکیل صاحب کے کوٹ کی بیک سائڈ کی جیب میں ڈال دیتا تھا۔ وکیل فیس کا تقاضا نہیں کرتا تھا۔ اب کچھ عرصہ پہلے ایک کیس آیا جس میں وکیل صاحب نے رکشہ گفٹ لے لیا، اب ایک کیس آیا جس میں وکیل صاحب نے مرغا گفٹ لے لیا۔ تو ملک پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ وکیلوں نے پاکستان بنایا، وکیل لوگوں کے محافظ ہوتے ہیں، آپ نے چھوٹے بچے سے مرغا گفٹ لے لیا، سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ فیس نہ دینے کی وجہ سے مرغا لے لیا گیا، یہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، جتنا ہی وکیل، عام وکیل آپ کہہ لیں کہ لوکل کچہری والا بھی اتنی فیس نہیں لیتا۔ بہرحال یہ جو مرغے کی کہانی ہے، یہ بڑی ہی ایک دردناک قسم کی، میرے لیے بھی میری لائف میں یہ فرسٹ انسیڈنٹ ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ بچہ جو ہے، اس کا والد گرفتار ہے 9 مئی کے واقعات میں، کور کمانڈر حملے میں، اور اس کی گرفتاری ایسی ہے کہ اس کا تعلق قصور کی تحصیل پتوکی سے ہے، اور یہ زندگی میں کبھی لاہور نہیں آیا۔ اور جیسے ہماری پنجاب پولیس ماشاءاللہ بہت مہارت رکھتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ڈکیتی سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کی ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ وہاں سے پکڑا، لاہور آئے، لاہور بندے پورے کرنے تھے، انہوں نے کہا کسی FIR میں ڈال دیں۔ جیسے بھی سکول کے باہر سے گرفتار کر لیتے ہیں، پارکوں سے کر لیتے ہیں، روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو کر لیتے ہیں کہ جی چلو جی، وہ جو ہے بندے کم ہیں، 500-400 FIR میں ٹوٹل نامزد ہیں، 300 پورے ہو گئے تو تھوڑے تھوڑے کر کے 500 پورے کر دیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک کہانی ہے۔ تو اس کا والد جو ہے وہ ATC میں، اس سے میری ملاقات ہوئی، جب پیشی پہ آیا تو اس نے مجھے پوچھا کہ میں کہاں پہ ہوں، تو میں نے اسے بتایا کہ آپ جو ہے دہشت گردی عدالت لاہور میں ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو کبھی لاہور نہیں آیا۔ تو پھر میں نے اس سے نمبر لیا، اس کے گھر کال کی، ان کو بتایا، میں نے انہیں تسلی دی کہ یہ رہا ہو جائے گا، اور میں نے بتایا کہ 3-4 ماہ سے میں فری آف کاسٹ وکالت کر رہا ہوں یہاں پہ لوگوں کی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پھر بھی وہ بیچارے بڑے کمزور تھے۔ ایک بھائی اس کا آیا جو اس سے بڑا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ ہم جو ہے نا بہت غریب ہیں۔ میں نے کہا یار وہ میں دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، لیکن میں کسی سے بھی، چاہے کوئی افورڈ کرتا ہے نہیں کرتا، 9 مئی کے کسی ملزم سے میں نے کوئی فیس نہیں لی، نہ لینی ہے۔ تو وہ تسلی سے چلا گیا۔ پھر اگلی تاریخ پہ اس نے کہا کہ اس کا بیٹا آنا چاہتا ہے، تو میں نے کہا جی کوئی ایشو نہیں، آ جائیں۔ وہ پھر لاسٹ ڈیٹ آیا، جس کا وہ ایک ٹویٹ میرا وائرل ہوا، جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چلا۔ تو وہ بچے نے تقریباً 5-4 گھنٹے میرا انتظار کیا ATC کے باہر۔ پھر میں نکلا تو اس سے ملا، اور نکلنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ باہر آئیں عدالت سے۔ جو آتا ہے عدالت ہے، گیٹ سے میں باہر گیا اس کے ساتھ، میں سمجھا شاید والدہ ساتھ ہے، اس سے ملانا ہے اس نے۔ تو میں وہاں گیا تو وہ ایک مرغا لے آیا، چھوٹا سا جو ہے نا، ایک اس نے خالی توڑے میں بند کیا ہوا تھا اس کو، اور گرمی بڑی شدید تھی اس وقت۔ تو بچے کو نا تقریباً 100 سے اوپر بخار تھا۔ 7 سال کا بچہ اتنا سفر کر کے، اور والد کی وجہ سے پریشانی ہے اس کو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جی ہمارے پاس یہی مرغا ہے، میں آپ کو گفٹ دینے کے لیے آیا، میرے یہ گفٹ لے لیں اور آپ میرے بابا کو رہا کرائیں، اور اس کے بعد میں آپ کو گھر کھانے پہ دعوت دوں گا۔ اس کے جو فیس ایکسپریشن تھے نا بچے کے، وہ حقیقت بتاؤں کہ ایسے جیسے کو دل پھٹ جائے اس کو دیکھ کے۔ تو اس وقت وہاں کھڑے کچھ کیمرہ مین، میڈیا ہوتا ہے، انہوں نے، اور ایک ہماری ایک
کولیگ ہیں ہماری خان بلوچ، انہوں نے وہ سین جو ہے نا وہ اپنے موبائل میں سیو کر لی، وہ پکچرز جو تھیں. اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ ان کو میں واپس کروں، لیکن وہ بچہ رونے لگ گیا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ شاید وکیل کیس نہیں کرنا چاہ رہا. تو میں نے پھر مرغا گاڑی میں رکھ دیا، پھر اس کو تسلی دی، ڈاکٹر کو اس کو چیک کرایا، بچے کو بخار تھا اس کو، کہ میں کہا آپ جائیں، میں انشاءاللہ آپ کے بابا کو رہا کرا دیتا ہوں. تو وہ اب واپس چلا گیا. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ویک اس کے والد کی ضمانت. لیکن میڈیا پر لوگوں نے اس خبر کو غلط رنگ دیا کہ بچے کے پاس فیس نہیں تھی تو وکیل صاحب نے مرغا ضبط کر لیا، مختلف کہانیاں گھڑی گئی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میڈیا تو آپ کو پتہ ہے کسی کو آپ کیسے روک سکتے ہیں، اور جو ایک سچی بات ہے نا، آپ میرے پاس آئیں، آپ نے انٹرویو لیا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کل پرسوں ایک چینل وہاں گیا ہوا تھا ان کے گھر میں، تو وہ اگر آپ انٹرویو ان کا یعنی کہ خود ان کے گھر جا کے بچے سے اور جو ان کے بھائی سے چاچا سے اس نے انٹرویو لیا، وہ سن لیں. میڈیا کو تو آپ روک نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے نا، خبر میڈیا نے ٹویسٹ کرنا ہوتا ہے ایک معاملے کو. حالانکہ میں نے جو ٹویٹ کیا اس میں ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے. جو میں نے ابھی آپ سے بات کی، ابھی بھی وہ ٹویٹ جو ہے وہ میرے خیال میں 20-25 لاکھ لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا. وہ ٹویٹ ہی آپ لوگوں تک پہنچا ہے. محمد ایان کے والد صاحب کو کب تک رہائی مل جائے گی، اور اس کے بعد وہ مرغا آپ کے پاس رہے گا یا وہ مرغا آپ واپس بچے کو گفٹ کریں گے؟ نہیں، اس کی اسی ویک ایکسپیکٹڈ ہے بیل. اور میں نے کیونکہ میرا میاں والے سے تعلق ہے اور وہاں لوگوں کو بہت شوق ہے مرغوں کا، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ اس مرغے کے ساتھ 1-2 مرغے اور بھی اس کو واپس بطور گفٹ دینے ہیں. ہر وکیل کی زندگی میں کوئی ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ اسے کوئی ایسا کیس ملتا ہے جس سے اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے. اس کیس آنے کے بعد میڈیا پر آپ کافی وائرل ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس آپ کے لیے ایک گیم چینجنگ ہوگا؟ دیکھیں میری بہت اچھی پریکٹس ہے الحمدللہ، اور جو چند ایک وکلاء ہیں نا، آپ سمجھ لیں ان کے لیول کی میری پریکٹس ہے. اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا ہوا ہے. جو بندہ آپ اندازہ کر لیں کہ پچھلے 3-4 ماہ میں 4-5 لاکھ روپے جیب سے لگا کے ان ورکرز کو، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کے رہنے والے ہیں یا کون ہیں، وہ ان کو رہائی دلوا سکتا ہے. عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اور ہاں یہ بہت میں ضروری بات کروں گا کہ جو مجھے پاکستان میں نہیں بھی جانتے تھے لوگ، وہ اس سٹوری کے بعد ان تک یہ پیغام پہنچا ہے. اور ہر بندہ اس وقت جو ہے، کئی لوگوں کی کالز، فیس بک پہ میسیج، ٹویٹر کے اوپر، اور اگر کوئی پہلے 1-2 میسیج آتے تھے تو اب 100-150 آئے ہوتے ہیں. تو لازمی بات ہے اس سے آپ کو پبلکلی پذیرائی تو ملتی ہے اس طرح کے کیسز میں. زبردست آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بیلز کروا رہے ہیں، تو اب تک کتنے لوگوں کو آپ کے تھرو رہائی مل چکی ہے؟ دیکھیں کوئی 300-400 لوگ رہ گئے میرے خیال میں اوور آل. ایک تو بیلز ہوتی ہیں، ایک لوگ ڈسچارج ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ رہا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کینٹ کچہری سے رہا ہو جاتے ہیں، دوبارہ پکڑے جاتے ہیں. سٹرینتھ راؤنڈ اباؤٹ 8-9 ہزار ہے لوگوں کی، لیکن اس وقت ایوریج 300 لوگ باقی ہیں لاہور میں جن کی رہائی ابھی باقی ہے. ایڈوکیٹ ملک پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ٹی آئی کے لوگ جو 9 مئی کیس میں پکڑے گئے تھے ان کی بیل کروا رہے تھے. یہ کیس بھی اسی میں سے تھا. اس بچہ آیا، وہ ایموشنل ہو کر اپنی خوشی سے وکیل صاحب کو گفٹ دے گیا مرغا، اور فیس نہیں دے سکتا تھا، اس نے خوشی خوشی وہ مرغا گفٹ کیا. اور وکیل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مرغا میں اس بچے کو واپس اس وقت گفٹ کروں گا جب اس کا والد اس کے گھر واپس چلا جائے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے. سوشل میڈیا پر اس خبر کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا کہ وکیل صاحب بچے سے فیس نہیں تھی، بچے کے پاس پیسے نہیں تھے تو مرغا لے لیا. تو مرغا گھر جا کر تھوڑی لیا، عدالت کے باہر بچے نے آ کر گفٹ کیا. تو یہ ایک اچھی مثال تھی ہماری وکلا برادری کی طرف سے کہ ہم دوسروں کے جذبات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو چھڑوایا. لوگ ایموشنلی ہو کر ان کے ساتھ ان کی دعائیں اٹیچ ہیں. تو فی الحال مجھے اجازت ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.